أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ضرورتیں تو انسانوں کو سب کو اپنی معلوم ہے. جو ضرورتیں ہیں انسان کی، لیکن سب سے اہم، سب سے پہلی، سب سے بڑی اور ہر وقت، جیسے کھانا ضرورت ہے لیکن 24 گھنٹے کھاتے رہیں. پانی پینا ضرورت ہے لیکن ہر وقت پانی پیتے رہو، اس کا وقت ہوتا ہے. کھانا کھایا، کچھ دیر کے بعد بھوک لگی تو پھر. لیکن ایک ضرورت تمام انسانوں کی مشترکہ ہے. عوام ہو، خواص ہو، مالدار ہوں، غریب ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، مکے مدینے میں رہتے ہوں، دنیا میں کہیں رہتے ہوں، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کسی خاندان کے، کسی برادری کے ہوں، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت. جیسے ہوا، پانی اور روشنی، یہ تینوں کے لیے ضروری ہے نا. یہ تینوں چیزیں سب کو چاہیے. تاجروں کو، کاشتکاروں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، نوکری پیشہ کو، صدر کو، وزیر کو، پولیس والے کو، چپراسی کو. پانی، ہوا اور روشنی، یہ ایسے ہی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت، وہ ہے ہدایت. اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے، اور دونوں کا نتیجہ بھی بتلایا ہے. ہدایت کا نتیجہ ہمیشہ کامیابی، یعنی ان کی کامیابی پر اللہ مہر لگا رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہی کامیاب ہیں.
اور ضلالت اور گمراہی کا نتیجہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، آپ نے بہت ساتھ دیا اور بہت خدمت بھی کی۔ جب ان کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس چچا کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے کہ چچی ابو لہب اور چچی ان کی گھر والی اور خاندان کے لوگوں نے تو بہت ستایا، منہ پر تھوکا بھی، راستے میں کانٹے بھی بچھائے، گلے میں پھانسا بھی ڈالا اور قتل کی اسکیمیں بھی بنائی اور کیا کیا کیا۔ یہاں تک کہ شیب ابی طالب نے 2.5 سال تک ایسا کھانا پانی راشن دانا سب بند، لیکن ابو طالب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل ان کا آخری وقت ہے، ابو طالب بیمار تھے، ان کے احسانوں کا ایک بدلہ کیا کرے، یہ صرف ایک مرتبہ چپکے سے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں۔ ہدایت چچا سے کہا، چچا اگر آپ چپکے سے میرے کان میں کہہ دیں میں گواہی دوں گا۔ چچا نے کہا سب کچھ صحیح، لیکن اگر میں مرتے مرتے کلمہ پڑھوں گا تو دنیا ساری یہی کہے گی، سارا خاندان ساری برادری موت سے ڈر گیا اور کلمہ پڑھ لیا، دین بدل دیا۔ لوگوں کی وجہ سے، یہ جو لوگ بہت کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایک مرتبہ کا مجھے یاد آیا، ہم آسٹریلیا کے سفر میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، تو ایک ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو رہا تھا، ساتھیوں نے تیاری شروع کی، مصلی جگہ یہ وہ، ایک اچھے دیندار صورت شکل سے اچھے دیندار معلوم ہوتے تو وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ نماز پڑھیں گے جی، اسی کی تیاری کریں، یہ اٹلی کا ایئرپورٹ ہے، اٹلی جہاں وہ پوپ رہتا ہے، آپ کو نماز پڑھتے رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت نقد جواب، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کیا کہیں گے۔ وہ چپ ہو گئے۔ لوگوں کو اس کا بہت خیال رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا، لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا اور نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ہے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ۔ کہ شیاطین جن و انس یہ ایک دوسرے کے کان بھرتے رہتے ہیں اور باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام نبی کا ہوتا ہے، پھر سارے نبیوں میں سب سے اونچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت کی کتابیں بھی لکھی گئی اور اس کے بیانات بھی، اور کیا کیا ہوا، آج تک کوئی حضور کو بیان نہیں کر سکا۔ جو آپ کے کمالات، جو آپ کی صفات، جو آپ کی بلندی، آپ کا مقام، کہ بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔
لیکن آپ کو بھی کیا کیا کہا، دیوانہ بھی کہا، شاعر بھی کہا، اور جادوگر بھی، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ اور یہ بات ہے، حق کا جو راستہ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق کے راستے میں گھاٹیاں بہت آتی ہیں۔ سب سے پہلی گھاٹی مخالفت، اور مخالفت بھی گھر کے لوگوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال تک آپ خاندان میں اور وہاں مکے میں جس طرح رہے، مشرکین مکہ، آدمی سچا ہے، آدمی امانت دار ہے، صادق و امین کہتے تھے مشرکین مکہ، صادق، سچے، امانت دار۔ لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی، اللہ ایک، قل هو اللہ احد، اللہ نے حکم دیا ہماری توحید کا اعلان کرو، بس اتنا سننا تھا۔ اسی لیے جیسے بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہاں جمع کیا، صفا پہاڑ کے پاس جہاں سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سارے بہت سارے قبیلے۔ فرمایا کہ اگر میں تم سے ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور اگر تم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے آگے نہ بڑھے تو وہ تم پر حملہ کر دے گا، تمہیں تو نظر آتا نہیں ہے، بغیر دیکھے میری اس بات کو مان لو گے؟ آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم بھی نہیں ہوا کہ آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کہتے ہیں تو بس بات صحیح ہے۔ ہم جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو، جیسے وہ فوج تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ تمہیں نظر نہیں آتے، بن دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب، اس کو مان لو۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایسے بھاگے جیسے جنگلی جانور شکاری سے بھاگتا ہے، لیکن قربان جائیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نا سمجھ ہیں، نادان ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جہالت۔ یہ بھاگ رہے ہیں، لیکن مجھے تو اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ پیارے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے خود کو، تو مجھے تو میری ذمہ داری ہے میری۔ یہ تو ناسمجھ ہیں، نادان ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على الله الامانی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سمجھدار ہے حضور، جس کو سمجھدار کہیں اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے پر قابو پائے، اپنے کو کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بناوے، اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کرے۔ حضور اس کو سمجھدار کہہ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا بڑا نادان ہے، بڑا ناسمجھ ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے۔
جو اپنی منمانیوں کے پیچھے حلال حرام جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، جہنم بنے گی، قبر کا عذاب، اس سب سے آنکھیں بند کر کے جو جی میں آیا کہ اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں۔ اس لیے انسانوں میں 3 قسم کے مزاج ہوتے ہیں، 3 قسم کے، ایک مزاج حیوانی، ایک مزاج شیطانی، اور ایک مزاج ایمانی۔ ہمیں ایمانی مزاج بنانے کو کہا ہے کہ حیوانی مزاج کیا ہے؟ جانور کے لیے کوئی شریعت ہی نہیں ہے، جانور کے لیے کوئی دین ہی نہیں ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جتنے دن لے کر آیا ہے، جون سی گلی، جون سی مادہ، جون سا نر، اس کو کاٹا، اس کو چیرا، اس کا ایک جو جی میں آئے، اور اس کے لیے کوئی عذاب نہ ثواب، اس کے لیے جنت نہ دوزخ، مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہ ایسا انسان جو قبر کے عذاب سے، آخرت سے، جہنم اور جنت، اللہ رسول کے حکموں سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنی منمانی، کیونکہ یہ آدمیوں کے لباس میں جانور ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جانور بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جانور ہوتا ہے جسے صرف اپنے پیٹ کا فکر، پیٹ بھر جائے، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، جانور کھا رہے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، دانا کھا رہے ہیں۔ جس ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئی ہے، یہ بکری کا بچہ، اس کی ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا اس کو کچھ پتا نہیں، اسے کوئی فکر بھی نہیں۔ بھینس کا بچہ کہ یہ جانور ہے جس کو صرف اپنے پیٹ کا فکر ہو، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میرے کاروبار چل جائے، دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے۔ کہ یہ کپڑے انسانوں کے پہنتا ہے، بولی انسانوں کی بولتا ہے، نام اس کا انسانوں کے رجسٹر میں ہے، لیکن یہ انسانی لباس میں پہلے نمبر کا جانور ہے۔ دوسرے نمبر کا جانور اپنے نفع کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ بھوکا بھیڑیا، ایک بیوہ عورت ہے، اس نے 2-4 بکریاں پال رکھی ہے، ان کا دودھ دوہتی ہے، بیچتی ہے، اپنے بچوں کا اپنا گزارا اس پر کرتی ہے۔ بھیڑیا اس بکری کو پھاڑ کھاتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، دوسرے کا نقصان کر کے، کہ وہ لوگ، وہ انسان، وہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، کہیں ہوں، جو اپنے I have some problems، کیا کہتے ہیں؟ I have some problems، میرے کچھ مسئلے ہیں، میری کچھ سمسیائیں ہیں، اس کے لیے کسی کو چھری بھونکنا پڑے، کسی کا پیٹ پھاڑنا پڑے، کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا پڑے، کہ یہ دوسرے نمبر کا جانور ہے، انسانی شکل میں بھیڑیا ہے۔ اس بیوہ کی بکری کو پھاڑ گیا، اس کے چھوٹے معصوم بچے جن کا گزارا بکریوں کیا اس پر، یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ انسان جو اپنے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن یہ بھیڑیا ہے اندر سے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر کا جانور اپنا کام بنے یا نہ بنے،
اپنا کام بنے یا نہ بنے، دوسرے کو تو تڑپا رہے ہیں کہ وہ سانپ ہے. سانپ جب کسی کو ڈستا ہے اور سانپ جب کسی کو کاٹتا ہے تو اسے اس کا پیٹ بھرتا ہے؟ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. لیکن ایک بوڑھا آدمی، ایک جوان چھوکرا، ایک خاتون، عورت ذات راستے چلتے اس کو ڈستا ہے، وہ بچاؤ بچاؤ، ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، ہائے مر گیا. دوسرا تڑپتا رہے، اپنا کچھ نہیں. یہ تیسرے درجے کا جانور ہے. اپنا کام بنے نہ بنے، اپنا مسئلہ حل ہو نہ ہو، لیکن لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دینا. گھروں میں، محلے میں، مارکیٹوں میں، آفسوں میں، کہ دیکھنے میں انسان ہے شکل میں، لیکن یہ سانپ ہے. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ عظم شأنہ، عظم شأنہ، عز اسمہ، ولا الہ غیرہ. اس نے یہ پورا سنسار، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج و ستارے، یہ زمین کی قسم قسم کی پیداوار، یہ پھل، یہ میوے، یہ سبزیاں، سمندروں کی وہ مچھلیاں، یہ سب کتے بلیوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے اور سانپوں کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ تو انسانوں کے لیے پیدا کیا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا اور اس میں جتنی قسم کی چیزیں ہیں، وہ پیٹرول، پلاٹینم، قسم قسم کے پھل، پھول، میوے، یہ بادام، یہ اخروٹ، یہ چلغوزے، یہ سیب، یہ نارنگی، یہ انار، کتنے میوے، کتنی نعمتیں کہ وہ انسانوں کے لیے پیدا کی. اور انسان کو حضور نے فرمایا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ذمہ ہے اللہ کا پیغمبر پہنچانا. داعی اللہ، کہ اللہ کو پہچانو. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا پیغام پہنچا دو چاروں سمتوں میں بسنے والے انسانوں کو. انسان ہو، یہ ساتوں زمین و آسمان، اور اس میں جتنی نفع کی شکلیں ہیں اور جس جس راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ سب تمہارے لیے. اور تم وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا. یہاں رہتے ہوئے کیسے بنگلے، کیسی کوٹھیاں، کیسی حویلیاں، کیسے شاندار کپڑے، کیسے کھانے پینے، اور کتنی دولت کے ڈھیر، کہ اس میں رہتے ہوئے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ کہہ رہے ہیں، کہا تو تھا قارون سے، یہ بات قارون سے تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے قرآن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قرآن میں، او انسانوں، اور آسمان کی چھتری اور زمین کے فرش پر رہنے والوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنی آخرت بنا لو. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اس تبلیغ اور دعوت کی محنت کے ذریعے امت جس غلط فہمی میں ہے اور عام انسان غلط فہمی میں ہے، کہ اس محنت سے غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں. غلط فہمی کیا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے میری جان، میرا مال، میری سوجھ بوجھ، میری عقل و خرد. کہاں سے لایا؟ تیرے باپ نے دی، تیری ماں نے دی،
مانگنے گیا تھا، ایک پانی کا قطرہ منی کا ساری دنیا کے سارے جتنے جن کو اپنے عقل و خیرت کا دعویٰ ہے وہ سارے مل کر پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے. دیوار پر بنائیں گے، پٹھے پر بنائیں گے، کاغذ پر بنائیں گے، اینٹ پر بنائیں گے، پانی پر کوئی نہیں بنائے. واہ اللہ لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو بیدک الخیر کلو. ایک تنے تنہا اللہ. یہ جو ہم جتنے بیٹھے ہیں ابتدا کہاں سے؟ منی کے گندے قطرے سے. یہ سر، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ حسین چہرے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی غلط فہمی یہی ہے، تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت، دیسی، بدیسی، ہر ایک میری جان میرا مال، میری جان میرا مال، میرا پیسہ. کہ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے یہاں سے جو تقاضا ہے بندوں سے، نعمت کی قدر کرو، نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور امانت کو امانت داری کے ساتھ. جمعے کے خطبے میں پڑھتے نا، من لا امانت لہ لا ایمان لہ. جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں. جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں. اسی لیے یہ جتنی غلط چیزیں ہیں معاشرے میں، اخلاق میں، عادتوں میں، شادیوں میں، خوشی میں، غم میں، وہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر میرے. ارے ایک گھر میں پوتو مارنے والی خادمہ، غریب عورت، لیکن اس کے پاس اتنا لمبا گدھے کے کان جتنا فون. ہمارے مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے صاحبزادے وہ کہا کرتے تھے، جو بڑا بڑا فون دیکھتے تھے نا، گدھے کا کان جتنا ہے. وہ پوتو مارنے والی، برتن دھونے والی، اس کے پاس بھی. اور کوئی اس سے یوں کہے، بہن تیرے بچے چھوٹے ہیں اور یہ تو 1.5 لاکھ کا فون ہے، کھانے کو تو لالے پڑ رہے ہیں، میں نے تم سے لیا، میں نے چوری کی، میرا پیسہ ہے. وہ بھی یہی کہتی ہے، میں جو چاہوں کروں. اس وقت ساری دنیا میں یہ ماحول بنا ہوا ہے. جان میں میرا وقت ہے، میرا پیسہ ہے، میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جتنا چاہوں. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں 2 خاندان تھے، اوس و خزرج، اور ان دونوں خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی. کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا، کوئی سولیوشن اور کوئی صلح کی شکل ہی نہیں. ان میں صلح کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ٹکڑے، کپڑے، پیسے یہ نہیں بانٹے. یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، لڑو مت، یہ نہیں کہا. آپ نے 2 عمل بتلائے. نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر، اس لیے کہ ان دونوں خاندانوں میں سب سے بہادر وہ کہا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس میں خون بھر کر پیے، وہ بہادر کہا جاتا تھا. ایسوں کو تو ایک نماز کی صف میں کندھے سے کندھا، اور پھر نماز کے فارغ ہوتے ہی تعلیم کا حلقہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما بعثت معلما و مبلغا. اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے
سکھانے والا اور تبلیغ کرنے والا بنا کر کے. ایسی جہالت، ایسا شرک، اتنا ظلم و زیادتی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ تو سراپا رحمت بن کر آئے تھے، اسی لیے جہاں آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف والوں نے آپ کے پیچھے لڑکے لگائے تھے اور آپ کے پیر مبارک سے خون اور آپ کے موزے بھی اور آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے. آسمانوں میں شور مچ گیا. جبریل امین علیہ السلام آئے، اس لیے کہ آپ تو حبیب رب العالمین، اللہ کے رسول، اور ان کی یہ حرکتیں آپ فرمائیں تو ان سب کو جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانے کو پیسا جاتا ہے، ان کو پیس کے رکھ دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ نہیں سنتے، یہ نہیں مانتے، ان کے بعد ان کی اولاد، ان کے پوتے، ان کے نواسے کبھی نہ کبھی مانیں گے. چھوڑ دو. آپ نے ان کو پسوایا نہیں، اس لیے پھر اللہ نے دکھایا. اسی لیے کہتے ہیں محنت کرنے میں آدمی کمی نہ کرے. ابھی عصر کے بعد کارگزاری سنا رہے تھے سب، اور بار بار کہہ رہے تھے محنت کرو، محنت کرو، اپنے کو تھکاؤ، پچاؤ. محنت سے پھر برابر محنت ہوتی رہی. سمجھاتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے، ایک دن آپ نے فرمایا مالی مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، او کما قال علیہ السلام. مجھے کیا ہو گیا ہے، حضور فرما رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو. صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری عقل، تمہاری سوجھ بوجھ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو. میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں. یہ جگہ تمہارا وقت لگنے کی نہیں ہے. تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کھانا. میں تمہیں بچا رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. سراپا نور، سراپا رحمت. لیکن پھر کیونکہ دعوت جو ہے اور تبلیغ ہے اخلاق سے، اس لیے ہمارا 4تھا نمبر ہے اکرام. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، کسی کو. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے، ایک بعد میں وہ صحابی ہو گئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی تھی. گرفتار ہو گئے، صحابہ پکڑ کے لے آئے. مسجد نبی میں جو کھمبے ہیں جنہوں نے دیکھی، اس کے ساتھ باندھ دیا. صحابہ وہی مسجد میں، وہ 3 دن تک دیکھتے رہے کیا کھاتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپس میں یہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیا ان کی باتیں ہوتی ہے، وہ دیکھتے رہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو وہ تو بندھے ہوئے تھے کھمبے سے. کیا حال ہے؟ حضور نے پوچھا ان سے. ایسا دشمن ان سے کیا حال ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو گردن ماری جائے گی، اور جا تو آزاد ہے. جو اتنا ایسا آدمی پکڑ کے لایا گیا ہے، بندھا ہوا ہے قبضے میں، اور اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ وہ مسجد نبوی کے اعمال کا ماحول، اس ماحول نے 3 دن تک دیکھی. نمازیں دیکھی، کھانا دیکھا، آپس کی تعلیم کے حلقے دیکھے، آپس کی محبتیں دیکھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ،
ہمارے ابھی سنا رہے تھے نا آپ کے یہاں سے شہر روزہ کیا اوسط ہے، کتنی بڑی آبادی، کتنی مسجدیں، کتنے 4 مہینے لگائے ہوئے اور کتنے چلے والے، لیکن شہر روزہ۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، دیکھو یہ باتیں یاد رکھنا، دھیان میں، اللہ کرے میں بھی عمل کروں، تم بھی عمل کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ ذکر ہے نا، اور یہ ایک دوسرے کو ملنا ملانا، یہ سارا حضور کے اعمال میں آج تک وہی تاثیر ہے جو حضور کی موجودگی کے وقت میں تھی، کہ دعوت سے دل کیسے نرم ہوتے تھے، اخلاق سے کیسے لوگ پلٹا کھاتے تھے، پیار سے، حکمت سے۔ اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ لیمو ہے نا، لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا، اب 1500 سال ہو گئے، لیمو کی تاثیر بدلی، لیمو کی تاثیر بدلی، اور 1500 سال میں کتنے زلزلے آئے، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کیسے ہوائی طوفان، لیکن لیمو کی تاثیر ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی شخصیت اور کوئی بہت بڑے عہدیدار اگر نچوڑیں تو پانی اکٹھا ہوگا، اور اسٹیشن کا کولی یا رکشا چلانے والا وہ نچوڑے تو نہیں ہوگا۔ وہی فرمایا کہ ہاں لیمو کی تاثیر وہ ہے، لیکن یہ جو تم اپنے گھروں میں شوکیس ہوتے نا، گھروں میں سبزیوں کا سیٹ، پھلوں کا سیٹ، آم، انار، چیکو، شریفہ، انس جس کو کہتے ہیں، لیمو، کدو، بھنڈی، یہ سبزیوں کے پلاسٹک کے، یعنی وہ لیمو پلاسٹک کا شوکیس میں، باپ کا اکلوتا بیٹا، ابا لیمو کا شربت پینا ہے، بہت اچھا، پیلا اتنا بڑا ہے، بیٹا یہ دیکھنے کا ہے، سچ مچ کا نہیں ہے، اس سے شربت بیٹا ضد نہیں کیا کرتے، یہ تو دیکھنے کا ہے، سچ مچ کا لیمو اور ہے اور اس کا شربت اور ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آہیں بھری، بہت آہیں بھر بھر کے روتے ہوئے، حضور والے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی، شرک سے تو شرک کے توحید سے بدلنے کی، بے حیائی کے حیا سے بدلنے کی، اسراف کے درمیانی چال چلنے سے، غفلتوں کے پردے چاک ہو کر اللہ کا دھیان، استحضار، یہ ساری آج بھی وہی تاثیر ان عملوں میں ہے۔ لیکن فرمایا جیسے شوکیس کا لیمو سارا شہر مل کر نچوڑے تو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں ٹپکے گا۔ یہ ہفتے والی گشتیں، یہ مہینے کے 3 دن، یہ روزانہ کے 5 عمل، یہ سالانہ چلے 4 مہینے، یہ صبح شام کی تسبیحات، آج تک وہی تاثیر ہے کہ کٹر سے کٹر اس کی زندگی بدل جائے، لیکن ایک رسم بنا لی، اجتماع ہو رہا ہے، چلنا، بھیڑ جمع ہونے کو نہیں۔ فرمایا کہ جب، اور علماء نے عجیب بات لکھی، جب کسی دینی عمل میں رسمیت اور رواج آ جاتا ہے حقیقت سے خالی، کیونکہ سب سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے۔
منہ نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. کیا مردے کی کیا صفت ہے کہ جتنی دیر کرو گے اتنی بدبو اس کے اندر سے اٹھے گی، پھولے گا، پھٹے گا جراثیم. یہ تعلیم کے حلقے، یہ سحروزہ، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ایک ایک کے گھر جا کر ملاقات کرنا، اس کو سمجھانا، اس کی طرف سے کوئی بات ناگواری کی ہو تو اللہ کے لیے برداشت کرنا، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی تاثیر. میں ایک مرتبہ کارگزاری سن رہا تھا وہاں نظام الدین میں. ایک جماعت 4 مہینے لگا کر بیرون سے آئی. اس میں تو انہوں نے کارگزاری سنانی شروع کی. اتنی جماعتیں نکالی اور اتنی مسجدیں آباد ہوئی اور آئی ہو بہت لمبی. میں نے کہا یہ تو سب تم ان کا کر کے آئے، گئے تو تھے تم اپنا سیکھنے کے لیے. تم نے کیا سیکھا؟ ایک نوجوان بولا، مولوی صاحب میرے ابا نے مجھے شروع سے انگلش میڈیم میں داخل کیا تھا. 12ویں پڑھی، پھر اس کے بعد کالج ہوا، پھر ڈگریاں، بڑی بڑی ڈگریاں ہوئی. اور یہ تبلیغ والے، جماعت والے روزانہ آتے تھے. وہ جو روز کی ملاقات کو کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کے قریب اور اپنے محلے کا کوئی گھر نہ بچے. ہم نے ابھی اس کام کو لیا نہیں ہے، بس ایک رسم بن گئی ہے. ورنہ ہم، یہ بھی یاد آتا ہے تو سنا دیتا ہوں، ہم امریکہ میں تھے اور وہاں یہی حالات تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے، اس لیے کہ وہاں امریکہ میں تو مسجد یہاں ہے تو 10 کلومیٹر پر مسلمان کا گھر ہے. ہم نے پوچھا کہ بھائی کوئی مسجد ایسی ہے جس نے اس کے سارے چاروں طرف رہنے والے اپنے بھائیوں کی ملاقات کی ہو؟ ایک مسجد والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب 2 لائنیں تو ہماری پوری ہو گئی ہے، تیسری لائن چل رہی ہے. اب امریکہ کا محلہ، گاؤں کا گاؤں. پھر ہم نے پوچھا بھائی کوئی مسجد ایسی ہے جس نے 100% گھر گھر کی ملاقات کی ہو؟ ایک مسجد والے کھڑے ہوئے، مولوی صاحب ہماری 4تھی لائن چل رہی ہے، اور چونکہ یہاں لوگوں کی مشغولی، کسی کا جاب، کسی کی نوکری آدھی رات کو ہے، کسی کی صبح کو ہے، کسی کو دوپہر کو ہے، اور گھر کے ہر آدمی سے ملنا. ہم نے ان کی ملاقات کا وقت معلوم کیا. یہ گھر کس وقت مل سکتے ہیں؟ 8 بجے جاب پر جاتے ہیں، شام کو 8 بجے آتے ہیں، تو یہاں 9 بجے ملاقات ہو سکتی ہے. کوئی رات کو جاتا ہے، صبح کو آتا ہے، کہ اس وقت کہ ہم نے الحمدللہ الحمدللہ ہماری مسجد کی یہ 4تھی لائن چل رہی ہے اور کوئی گھر نہیں بچا ہے. میرے دوستو، میں تو یہ کارگزاری سن رہا تھا اثر کے بعد، میں تو حیران تھا. بھروچ ضلع ہمارا، جس کو ہمارے بھائی فضل کریم صاحب، قاضی عبدالوہاب صاحب رحمہم اللہ ریزرو بینک کہتے تھے، کہ ہمارا بھروچ ضلع ریزرو بینک. ریزرو بینک میں جب جاؤ چیک نکال لو، کہ یہ ضلع ایسا کہ جہاں کی چاہو جماعت بنا لو، 4 مہینے کی کیا اور سال کی کیا اور اندر کی کیا، علماء، عوام، خواص. لیکن وہ کام پھر وہ پلاسٹک کا لیمو بنتا جا رہا ہے. اس لیے دوستو، تبلیغ جو ہے، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، فرماتے ہیں کہ اب تبلیغ 2 چیزیں رہ گئی. نماز کے بعد اعلان، بھائیو دین کی بات ہوگی، اعلان ہو گیا. پھر ایک تقریر کرنے والا آیا، اس نے تقریر کی، تبلیغ ہو گئی.
اعلان تقریر، یہ تو سراسر شروع پہلے دن سے لے کے مرتے تک قربانیوں کے ساتھ چلنے کا کام ہے۔ پڑھو سیرت سرکار کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تو عجیب بات ملتی ہے۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، ہمارے ایک عرب دوست نے کہا کہ آج میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک صحابی آدھی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، کہ حضور کی زیارت آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آدھی رات کو اٹھ کر مسجد نبی آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف میں بھی نہیں تھے، مسجد میں بھی نہیں تھے۔ وہ وہاں سے نکل کے وہ جو برابر میں قبرستان ہے بقیع غرقد، وہاں گئے، جنت البقیع، وہاں بھی نہیں۔ فکر ہو گیا کہ اللہ کے نبی، اس زمانے میں مدینہ منورہ کا جو دائرہ تھا بہت مختصر، رات اندھیری، رات کا اندھیرا، اور پھر وہ حال لائٹ یا چراغ۔ خود مسجد نبی میں سن 9 ہجری میں چراغ ڈلا۔ حضور کے ہجرت کرنے کے 9ویں سال میں پہلا چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلائے۔ کوئی محلہ چھوڑا نہ کوئی گلی چھوڑی، طرح طرح کے خیالات۔ خدا نہ خواستہ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کی، کیا ہوا؟ چونکہ ایک بات یاد رکھنا 20 کی، یہ لکھنے کی اور دلوں پر لینے کی ہے۔ آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے، من جد وجد، عربی کا مقولہ ہے، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے دیر سویر ملتا ہے، ملتا ہے، ملتا ہے۔ جو اللہ رسول کی تلاش میں، اسے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی مددیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا اتباع، ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں، اور جو ہائی دنیا ہائی دنیا، اس کو وہ ملتا ہے۔ وہ صحابی تلاش کرتے کرتے، رات اندھیرا، کوئی محلہ گلی کچھ نہیں، ایک غار تھا، ایک غار تھی، خود رات کا اندھیرا، پھر غار کا اندھیرا۔ ان صحابی نے اور غور سے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ ان کا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے نبی ہمارے آقا موجود ہیں۔ بہت لمبا سجدہ، یہ کھڑے رہے، پھر اچھا تھوڑی دیر میں پھر آتا میں، آئے، پھر دیکھا سجدے میں ہیں، گئے، 3 مرتبہ گئے، اور تینوں مرتبہ آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہو کر غار سے باہر آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے صحابی چمٹ گئے۔ پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، اتنا لمبا سجدہ ایسے؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورۃ توبہ میں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پیارے نبی، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ اکثریت والی قوم کتنے تباہ ہوئے، اور ہم نے کیسی امتوں کو اجاڑ دیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے جب تک آپ ہیں، آپ کی امت کو ہم وہ سزا نہیں دیں گے۔ حضور کے احسانات ہم تو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ سیکھتے ہی نہیں ہے۔
پھر یہ ہوا کہ آپ امت کے درمیان رہیں گے تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد کل 13 سال 23 سال، پھر کیا آپ کے بعد پھر امت؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جیسے پہلے فرمایا تھا کہ آپ کے والے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو آپ کے زمانے، کیونکہ اگر آپ نہیں ہیں لیکن یہ دعوت کی محنت یہ حضور کے قائم مقام ہے، جیسے حضور ہمارے در حضور کی ذات نہیں ہے، حضور کے ارشادات حدیثیں، اور کیسی سچی کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا ہے، لیکن ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، گھر بیٹھے اتنی بڑی دولت اور اس کی ہماری کارگزاریاں جو آ رہی ہے، اتنی بڑی آبادی اور 3 دن کی 4 جماعتیں، چلے کی 2 جماعتیں، 4 مہینے کے 1 آدمی، یا اللہ یا اللہ، یہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ بھینسوں کے گوبر کو، اینٹوں پتھر چونے کو، زمین کے گھاس پھوس کو، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ کا دین، ہر ایک اللہ کو پہچان لے، ہر ایک اللہ کی ماننے والا، ہر ایک اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اس کے لیے شیطان کو کرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے 2 مشورے ہیں، ایک مشورہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مشورہ ہے شیطان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل میں جلدی کیا کرو، وہ دشمن لگا ہوا ہے پیچھے۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں، یہ جو سورہ قل اعوذ برب الناس ہے نا، اس میں ہم پڑھ رہے من شر الوسواس الخناس، اے اللہ خناس کے وسوسوں سے بچانا، تیری پناہ۔ کہ خناس کون سا شیطان ہے؟ خناس وہ شیطان ہے، ایک آدمی بہت اچھا چل رہا ہے، جیسے ایک آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، راستہ بھی صاف ہے، ٹریفک بھی نہیں ہے، جا رہا ہے، چل رہا ہے، اور جو چلتا ہے اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا ہے، پھر اچانک کوئی آدمی پیچھے سے آ کر اس کا گریبان پکڑتا ہے اور پیچھے سے کھینچتا ہے اور یہ کہتا چھوڑنا چھوڑنا، کہ یہ شیطان ہے، یہ خناس ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت سے، اشراق، چاش، تہجد، روزانہ کے قرآن کی تلاوت، صبح و شام کی تسبیحات، سال 4 مہینے چلہ، دوسروں کو دعوت دینا، ذہن بنانا، بہت سیدھا چل رہا ہے۔ اب شیطان نے پیچھے سے کھینچا، جس میں حدیث میں ہے التسویف من الشیطان، پھر کریں گے کہ یہ مشورہ شیطان کا ہے۔ حضور کا مشورہ تو قبول نہیں کیا کہ جلدی کرو، اور شیطان کا ابھی بھی یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا ضلع، اور کیسی حیثیت رکھے، اور صرف 4 مہینے جو سال کا تیسرا حصہ ہے، 1/3، لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو، جس سے بات کرو، ہاں جی تو میں ارادہ تو ہے اور جی نیت بھی ہے، جی میں نے جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اس کام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کھیل بنا دیا، لیکن اللہ بڑی قدرت والے ہیں، غنی عن العالمین۔ وہاں تو حدیثوں میں تمام انسان ایک وقت میں سجدے میں پڑ جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، سارے ایک ساتھ انکار کر دیں اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ هو الآن کما کان،
هو الآن كما كان قل هو الله أحد آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته. ہمیں تو وہ کلمہ دیا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بار 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 کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو. یہ دو ایسی بنیادیں ہیں کہ پھر آگے پورا دین سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کے لیے جان و مال لگانا آسان نہیں بلکہ لذیذ. جیسے صحابہ کو دین کے لیے قربانیاں، اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں اگر خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 میں ایمان کی محنت پہ لگا دوں. ہم سے تو یعنی کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، ہر ساتھی اپنے گریبان میں منہ ڈال. کب تقاضا آیا گشت کا، کب تقاضا آیا تعلیم کا، کب تقاضا آیا کوئی ذمہ دار، کوئی اچھے صلاحیتوں کے ان کو لینے ہیں، ان کی کب کب ہم نے جان چرائی ہے اور کب جان کھپائی ہے. اور وہاں صحابہ میں کہ یہ غلط فہمی ہی ختم ہو گئی. جان میری نہ مال میرا نہ عقل میری، یہ تو میرے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے اور امانت ہے، اس کو امانت داری کے ساتھ اور قربان جائیں. یا رب تو کریمی، رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم بیان تو کریم. یہ ہم جان اللہ سے لینے گئے تھے، مانگ کے لائے. ہمارے ماں باپ دادا دادی جس کرم سے اس نے ہمیں یہ زندگی دی، پھر کلمہ دیا، قرآن دیا، رحمت للعالمین دیے، کعبۃ اللہ دیا، کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. جیسے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے اور مہمان بنتا ہے، اس کی مہمانی ہوتی ہے، جو مسجد میں جاتا ہے اس کی مہمانی تیار ہو رہی ہے، قیامت کے میدان میں سامنے آئے گی. فلاں وقت میں تم مسجد میں تھے، یہ تمہاری مہمانی، یہ تمہاری مہمانی. اسی لیے بن دیکھے اللہ کو اور اللہ کی بات کو، نبی کو، نبی کی بات کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرنا، یہ آدمی کی ترقی بھی جاتا ہے. لیکن شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے. صحابہ نے جو کسریٰ کے دربار کا صرف پاس مل جائے، جیسے وہ ہوتا ہے نا اسٹیشن کے لیے پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر اندر جانے کے لیے ہوتا ہے، صرف کسریٰ کے دربار میں داخلے کا پاس مل جائے 2.5 لاکھ روپے کی قیمت تھی. ان کے پاس تو کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی، پینے کو پانی بھی نہیں تھا. کتنا خون، کتنی جانیں، کیسا لوٹ مار، زمانہ جاہلیت پورا. لیکن قربان جائیں کالی کملی والے کے. یا رب صلی وسلم دائما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ نے انہی کو سمجھایا. یہ تو تم کہتے ہو میری جان، میرا مال، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. نعمت کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں شکر گزاری، امانت کے بارے میں امانت داری. اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرماتے، کچھ صحابہ کچھ فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے پاس اور پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ ونشکرہ، نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صدیوں کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں میں رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان اور اسلام دیا. اور وہ شکر صرف جیسے علماء نے لکھا ہے شکر کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے نعمت کی قدر دل میں ہو،
میں یہ منہ اور یہ منہ، اور مجھے جیسے کوئی بہت اچھی لذیذ چیز، ارے بھائی میں کہاں اور یہ کہاں، یوں کہ جو اللہ کی نعمت ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں تو ایک قطرے پانی کا بھی حقدار نہیں۔ اے اللہ، یہ شکر کا پہلا درجہ ہے نعمت کی عظمت اور قدر دل میں ہو۔ دوسرا درجہ ہے زبان سے الحمدللہ، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر۔ اور تیسرا درجہ ہے جس درجے کی نعمت ہو اس سے متعلق اللہ کی طرف سے جو تقاضا ہو، حضور کی طرف سے جو ارشاد ہو، اس نعمت کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر استعمال کرنا، یہ اصل شکریہ ہے۔ اس راز کو صحابہ نے ایسا سمجھا تھا کہ اب جان کی نہ مال کی نہ صلاحیت، کسی چیز کی پرواہ نہیں، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کے لیے۔ تمہارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے، بھئی ہم انسان فرشتے نہیں ہیں، ہم کھائیں گے بھی، کمائیں گے بھی، شادیاں بھی ہوں گے، خوشی کے دن بھی ہوں گے، وہ سب، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو اس وقت پھر ہمارا کھانا کمانا بھی دین بن جائے گا، بیوی سے ملاقات وہ بھی دین بن جائے گا۔ لیکن وہی بات ہے، روز ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے، ہم لوگوں، بھائی دین سیکھو، دین سیکھو، یہ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، اس سے تو بالکل ایسے اس کے ایک طرف کر دیا۔ نہیں دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا کرم۔ گھر بیٹھے یہ بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے علماء، مفتیان، شیخ الحدیث، کیسی خانقاہیں، کیسے اللہ والے، سب گھر بیٹھے۔ اور جب ملکوں میں جاتے ہیں نا، تو ملکوں والے ایسے چیخ رہے ہیں جیسے گرمیوں کے زمانے میں زمین چیختی ہے اور پکارتی ہے، پانی پانی پانی۔ سخت گرمی ہے مئی جون کی، اور کھیتی سوکھ رہی ہے، اور زمین کہ جس طرح زمینیں گرمیوں میں پانی کو پکارتی ہیں، ملکوں میں لوگ، ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کراوے، ہے کوئی جو ہمیں آخرت سمجھائے، ہے کوئی جو ہمیں نبی کا دامن تھماوے، ہے کوئی جو ہمیں حلال حرام کی تمیز کرائے، زمین۔ لیکن جب تشکیل ہوتی ہے ملکوں کی، صوبوں کی، علاقوں کی، تو وہی ہاں انشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ تمہیں انشاءاللہ تو کیا سمجھا ہے؟ اللہ نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتے۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کام کو سمجھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو امانت داری کے ساتھ اور شکر، اور یوں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے ہم نعمت کو بڑھاتے ہی رہا کریں گے۔ اس میں جو علماء اور جو طلباء وغیرہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لام تاکید بعد نون تاکید کا فائدہ، ہم بڑھاتے ہی۔ یہی وجہ ہوئی جو 600 سال تک مرد بھی اور عورتیں بھی جہالت میں رہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ جان مال اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو وہاں کرنا ہے جہاں اس کا حکم ہے، تو انہی میں صحابہ کی عورتیں بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کی اولاد، ان کے بعد والے تابعین، تابعین، صحابی، مہاجرین،
مہاجرات، انصار، انصاریات، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، یہ سارا جتنا سلسلہ ہے یہ سب نعمت کی شکر گزاری کا۔ اور جب ناقدری ہوتی ہے تو کتنے اچھے، بھائی تمہارے نانا تو ایسے نہیں تھے، تمہارے دادا تو ایسے نہیں تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے مجھے یاد آیا، ایک آدمی علی گڑھ سے آیا تھا، ایک نوجوان، اور وہ جا رہا تھا پیرس، فرانس، پیرس اپنی پڑھائی کے لیے۔ میرے پاس آئے، مول صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ میں ہمارے بڑے سب موجود ہیں، ان سے نصیحت لے لو۔ وہاں نظام الدین نے کہ نہیں، سب کے پاس تم کچھ کہو۔ اللہ نے اس وقت میرے دل میں ڈالی، میں نے کہا بھائی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب تم پیرس کے اڈے پر پیر رکھو ہوائی جہاز سے اتر کے، تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں آج کے بعد جب تک یہاں ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا نمائندہ ہوں۔ بس میں نے کہا بس۔ اس کی پڑھائی تھی 2 سال کی، پڑھائی کر کے جب واپس آئے ملاقات ہوئی، او مولوی صاحب پیرس تو ننگا شہر ہے، ساری خرافات، ساری بے حیائیوں کے سامان دنیا بھر میں وہاں سے سپلائی ہوتے ہیں۔ میرے لیے کتنے ایسے موقع آئے کہ میں گیا، لیکن آپ کا اتنا جملہ، خبردار حضور کے نمائندے ہو۔ اللہ نے میری حفاظت کری۔ یہی ہم کہتے ہیں، یہ کام 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 کی تقریریں نہیں، ہم حضور کے نمائندے ہیں، ہمیں حضور نے وارث بنایا ہے، اور خود فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ساری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا، زمینوں کا وارث نہیں بناتے، جو علم ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اور سب سے آخر میں قرآن کریم، کہ قرآن کریم کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ آپ نے موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے بچے، پوتے، بچیاں ہیں، یا تو ان کے لیے رہنے کا مکان بھی ہے، ان کے کاروبار بھی ہے، اور کچھ زمین جائیداد، پیسے وغیرہ، اور کوئی ایسا مرتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں، اس کے بچے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھیک مانگتے ہیں گلیوں میں کہ نہ ابا نے ان کے لیے کوئی مکان کا انتظام کیا ہے، نہ ان کی آمدنی کا کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، تو بھیک مانگتے۔ میں تمہیں سڑکوں پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں حضور، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن زندگی کے ہر شعبے کا قرآن عملی طور پر زندہ ہو، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، کمانا، خرچ کرنا، خوشی، غم، مرنا، جینا، سارا قرآن نے دیا ہے۔ اور گارنٹی کیسی دی؟ کیا کمپنیاں اپنی مشینوں کی گارنٹیاں دیتی ہوں گی جو حضور نے گارنٹی دی؟ زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں، آسمان زمینوں پر آ جائیں، پورا پچم ہو جائے، اگر تم نے یہ 2 چیزیں مضبوط پکڑ لی، ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے، نبی کا دامن تھامنا ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت رسولی اول سنت
اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ، حضور کی پہلی سنت ایمان کی دعوت کہ اللہ حضور پاک سما میں قرآن اور اس قرآن کی دعوت. اسی لیے خالی یہ تو عجیب بات ہے، پورا قرآن پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، انجینئروں میں، ڈاکٹروں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں قرآن زندہ ہو جائے، اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، خالی تقریروں کا نام نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی، لیکن پھر ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناقدری کی تو کیسا عذاب دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سامری واقعات میں لکھا ہے. سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا. سامری حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو نشانات تھے اس کی مٹی لی، جادو جانتا تھا، اس نے اپنا جادو بنایا اور بچڑا بنایا، اور کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے معبود تو تمہارا یہ ہے. اور اس کی وجہ سے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد، گھر گھر نبوت. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَمُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. او بنو اسرائیل، او نبیوں کی اولاد، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، گھر گھر نبوت اور تمہیں بادشاہت، دین اور دنیا دونوں، لیکن تم نے ناقدری کی تو پھر سور بنا دیے گئے، اب بندر بنا دیے گئے. کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کیسی اونچی برادری کا ہو اور کیسی ہی شان دنیا دان کی ہو، اللہ کے ہاں تو عمل دیکھا جاتا ہے، شکر گزاری دیکھی جاتی. وہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور وہاں بلایا اللہ نے، اس نے یہاں یہ کیا. اس کے پاس بھی یہ تین طاقتیں تھیں، وقت، پیسہ اور صلاحیت. ان تینوں طاقتوں کو غلط لگایا تو وہ تو ہلاک ہوا، اس کی وجہ سے لاکھوں مرتد ہو گئے. لیکن وہ بادشاہ کا شہزادہ جو سورہ بروج میں ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا. بادشاہ چاہتا تھا اپنے بیٹے کو جادو سکھانا، اس نے بھیجنا شروع کیا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ روزانہ جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کی قسمت جگاتے ہیں، جب کسی کا نصیبہ جگاتے ہیں تو اللہ پاک رہبری بھی کرتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. کہ ہدایت کیا ہے؟ الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء یمیز بہ العبد بین الحق والباطل، بین الخبیث والطیب، بین ما ینفعہ ویضر. ہدایت وہ دلوں کا نور ہے جس کی روشنی میں آدمی کو، جیسے لائٹ کی روشنی، سورج کی روشنی، اس سے یہاں اونچا ہے، یہاں نیچا ہے، کانٹے ہیں، کیچڑ ہے، دیکھتا ہے کہ جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، یہ امانت داری ہے، یہ خیانت ہے، یہ ناشکری ہے، یہ شکر گزاری، وہ دل کا. چنانچہ پھر جو صحابہ کو نظر آیا، ایسا نظر آیا، اللہ اکبر، کہ پھر اپنی ساری، تو وہ شہزادہ بادشاہ اس کو بھیجتا تھا، وہ روز جاتا آتا تھا، تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جادو سیکھ رہا ہے، لیکن قسمت اس کی، وہ تو اللہ جس کو ہدایت دے اس کو. ایک پادری سے، ایک مولوی صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی.
اس نے اس کو پڑھانا شروع کیا. یہ روزانہ پڑھ کے آتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جادو سیکھ کے آ رہا. ایک دن یہ بھید کھل گیا. بادشاہ کا خاص آدمی، اس کو آنکھ کی تکلیف تھی. بہت علاج، دوا دارو سب، کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ ایک دن آیا، اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا، روشنی آ گئی آنکھوں میں، اور پورے دربار میں شور مچ گیا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بھئی کیا ہوا؟ شہزادے نے دم کیا. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. یہ میرے بعد تو گدی پر یہ بیٹھے گا اور یہی کرے گا، اسے ختم کرو. تو بادشاہ نے اس شہزادے کے لیے، بادشاہ کا حکم، اس کو پہاڑوں کی سیر کرانے لے جاؤ، اور جب خوب چوٹی اوپر پہنچ جاؤ وہاں سے گرا دینا، مر جائے گا، پاپ کٹ جائے گا. بادشاہ کا حکم تھا، لے گئے. لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. انہوں نے دھکا دیا، یہ نیچے آیا. فرشتوں نے ایسا لیا جیسے ماں اپنے مننے کو لیتی ہے. ارے مرا نہیں. اچھا، اسے سمندر کی سیر کراؤ، جب خوب گہرا پانی آئے تو وہاں چھوڑ دو. وہاں ڈال دیا، یوں سمجھ کے کہ اب تو یہ مر ہی جائے گا، ڈوب جائے گا. کچھ دیر کے بعد جیتا جاگتا دندناتا ہوا ارے مرا نہیں. اس نے کہا، مرتا وہ ہے جس کو اللہ مارتا ہے، جیتا وہ ہے جس کو اللہ دلاتے ہیں. سمندر مارتا ہے نہ پہاڑ، ایٹم بم مارتا ہے نہ چاقو. ایک المحیی والممیت هو اللہ. پھر اس شہزادے نے خود کہا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں جو کہوں وہ کر لو. ساری تمہاری جتنی پبلک ہے سب کو جمع کر لو، اب مجھے سولی پر لٹکا دو. کوئی بم اور کوئی گولی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم رب ھذا الغلام، یہ جوان جس اللہ کو مانتا ہے اس کے نام سے یہ کہہ کے تیر چلانا، میری جان نکل جائے گی. وہ یہ سمجھتے کہ کسی طرح مرے. جب ٹھیک ہے ساری پبلک کو جمع کر لیا، لٹکایا، بسم رب ھذا الغلام، اس کی لاش نیچے آ گئی. لیکن جتنا مجمع تھا لاکھوں کا، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام. آج کے بعد ہم بھی اس اللہ کو مانیں گے جس کے نام پر اس نے جان دی. میرے دوستو، جان، مال اور صلاحیت کے تین طاقتیں ہر ایک کے پاس ہے. سامری نے غلط لگائی، لاکھوں مرتد ہوئے. اس جوان نے صحیح لگائی، لاکھوں ایمان پر آئے. اسی لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہے. ہمیں پیدا کر کے ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا. جیو جیسا جی چاہے اور مرو جہاں جی چاہے، کھاؤ کماؤ جیسا جی. خبردار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ تین قسم کے، تین مزاج کے آدمی ہوتے ہیں: حیوانی مزاج، شیطانی مزاج. حیوانی مزاج تو جو جی میں آئے، خواہشات کے بندے. شیطانی مزاج خود اچھا کرنا بھی نہیں، دوسرے کو کرنے دینا بھی نہیں. اس خبیث نے سجدہ کیا بھی نہیں، اور جو نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہو، جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہو، اس کو پیچھے سے کھینچتا ہے، اس کو طرح طرح کے مشورے
دیتا ہے. یہ شیطانی مزاج ہے. ایمانی مزاج زمین و آسمان ایک ہو جائیں، اللہ کو مانا ہے، اللہ ہی کی ماننی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ ایمانی مزاج ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ جو 600 سال تک کفر و شرک میں اور جہالت میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی اسرۃ علینا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. جی چاہے گا تو اور جی پر بوجھ پڑے گا تو، حالات اجازت دیں گے تو اور حالات تنگی ترشی کے ہوں گے تو، دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہر حال میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، راستہ اس کا محمد الرسول اللہ. اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اسی کو اتباع کہتے ہیں. تو اس پر میں سنا رہا تھا کہ وہ صحابی جو غار میں حضور کو دیکھا اور آگے، تمہارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اب حضور کی ذات تو ہمارے درمیان رہی نہیں، لیکن اور اللہ نے کہا تھا کہ جب تک آپ ہیں ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے، کہ نہیں. ہمارے الیاس صاحب رحمۃ حضور والے اعمال میں آج بھی وہی تاثیر ہے جب اس کو قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، ہر طرح کے اغراض، ہر طرح کی دنیا طلبی، ہر طرح کی نفس پرستی سے ایک طرف ہو کر صرف اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، نبی کا اتباع ہو جائے، کہ پھر آج بھی اس میں وہی تاثیر. اس لیے میرے دوستو مسئلہ خالی جمع ہو جانے کا اور تقریر ہو جانے کا نہیں ہے. خدا مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. جتنے اس پورے مجمع میں جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، ایک ایک چلے میں ترتیب بدلتی ہے، 4 مہینے کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. جب 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ مسجد کے ماحول میں 6 نمبر کی لگام لگا کر ہر لعانی بیکار کاموں سے بچتے ہوئے لگائیں گے، اللہ ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے. اللہ نواز. اور لاکھوں مثالیں اس کی موجود ہیں. اس لیے پورا مجمع جس سکون سے بیٹھا ہے، اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ پاک دلوں کے لیے راستہ کھول دے. میں یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ہمارا سارا مجمع ہے. اس لیے اس وقت میں ہمتیں کر کے نقد 4 مہینوں کے لیے، جس میں رمضان مبارک بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، شب برات بھی ملے گی، اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے وہ انعامات کی تقسیم وہ بھی. اور یہ تو آپ کو، اور آپ جہاں جہاں سے گزریں گے اور آپ کے راستے سے جتنی مسجدوں میں اعمال اور جتنے لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے، اس سب کا بھی آپ کو ملے گا. اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو کوئی اٹھنے بیٹھنے کی فضا نہ بنائے. صرف وہ کھڑے ہوں جو نقد 4 مہینوں کے لیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرماوے، اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو قبول فرماوے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. ماشاءاللہ مجمع جم کر بیٹھا ہے، جم کر بات سنی ہے. اب نیت کرے جب تک جو ہے کام پورا نہ ہو وہاں تک جم کر بیٹھیں گے. بھائی سب بیٹھیں گے، سب نیت کرتے اخیر تک انشاءاللہ بیٹھیں گے. اب ہمت کر کے بتاؤ کہ کون کون 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہے. کھڑے ہو جا، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جا. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور کرے ہمت. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ہمت کرے، ہمت.